نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرام، آج کے درس حدیث میں پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اس حدیث کا درس ہے کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کلمہ توحید نجات کا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے پردہ فرمایا تو حضرات صحابہ کی ایک جماعت پر رنج و غم کا اتنا غلبہ تھا کہ ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں تو یہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں شک و شبے میں گرفتار نہ ہو جائیں، یعنی اس واہمے کا شکار ہو جائیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے تو دین و شریعت کا قصہ بھی تمام ہو گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں میں سے ایک میں بھی تھا، چنانچہ اس عظیم حادثے سے سخت پریشان خیال اور غم و اندوہ کا بت بنا میں بیٹھا تھا کہ اسی حالت میں حضرت عمر میرے پاس سے گزرے اور مجھ کو سلام کیا۔ حواس باختہ ہونے کی وجہ سے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کب میرے پاس سے گزرے اور کب سلام کیا۔ حضرت عمر نے اس بات کی شکایت حضرت ابوبکر سے کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میرے پاس آئے اور دونوں نے مجھے سلام کیا۔ حضرت ابوبکر نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اپنے بھائی عمر کے سلام کا جواب کیوں نہیں دیا؟ میں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوا، یعنی مجھے اس کا علم نہیں ہے کہ عمر نے آ کر مجھے سلام کیا ہو اور میں نے جواب نہ دیا ہو۔ حضرت عمر نے کہا کہ ہاں، خدا کی قسم ایسا ہی ہوا ہے کہ تم نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ باخدا مجھے قطعاً اس کا احساس نہیں کہ آپ میرے پاس تشریف لائے تھے اور نہ ہی آپ نے سلام کیا ہے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ عثمان سچ کہتے ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ کسی خاص وجہ نے تمہیں اس بات سے باز رکھا کہ نہ تو عمر کے آنے کی تمہیں خبر ہوئی اور نہ تم ان کے سلام کا جواب دے سکے۔ میں نے کہا کہ ہاں، ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ وہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہی کیا کم صبر آزما تھی کہ اب یہ غم بھی کھائے لیتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام اس دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن ہم آپ سے یہ دریافت نہیں کر سکے کہ اس معاملے میں یعنی عبادت میں وسوسوں کا پیدا ہونا، شیطان کا بہکانا اور دوزخ کی آگ سے نجات کس طرح ممکن ہے؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تم غم نہ کرو، میں اس بارے میں آقا علیہ السلام سے پہلے ہی پوچھ چکا ہوں۔ حضرت عثمان کہتے ہیں کہ میں بے اختیار کھڑا ہو گیا اور بولا کہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، واقعی آپ ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام سے کمال قرب رکھنے اور حصول علم کے غلبہ شوق کی وجہ سے اس بارے میں سوال کرنے کے لیے لائق تر تھے۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ، اس معاملے میں یعنی جب نماز کے اندر وسوسے پیدا ہوں اور شیطان دخل اندازی کرے اور دوزخ سے نجات کی کیا صورت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے خلوص دل کے ساتھ ہم سے وہ کلمہ توحید قبول کر لیا جسے میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے پیش کیا تھا اور انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا، تو وہ کلمہ اس شخص کی نجات کا ضامن ہوگا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جس نے زبان سے اقرار کر لیا اور دل سے تصدیق کی تو اللہ جل شانہ وعم نوالہ ایسے شخص کی نجات فرمائے گا۔ گویا کلمہ توحید کے یہ فضائل و برکات ہیں کہ جس شخص نے اس کلمے کو صدق دل سے اور پختہ اعتقاد کے ساتھ قبول کر لیا، اس کے تقاضوں کو پورا کر کے دین کے فرائض پر عمل کیا، تو وہ کلمہ آخرت میں اس کی نجات کا ضامن ہوگا، اور کلمہ گو اس کی برکتوں سے، وہاں کی سعادتوں سے نوازا جائے گا،
اور اس کلمے کا ورد رکھا جائے اور اس کو اکثر پڑھا جاتا رہے اور اس کا ذکر پابندی سے کیا جاتا رہے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی اس کی برکت سے اس کو تمام نیکیاں اور تمام خیر اس کو عطا فرمائے گا۔ اس کلمے کی بدولت فکر و خیال اور عمل پر شیطان کو تسلط حاصل نہیں ہو پائے گا کہ نہ وہم اور نہ وسوسے پیدا ہوں گے، نہ نماز اور عبادت کے دوران خیالات بھٹکتے پھریں گے، اور نہ دل و دماغ اور شکوک و شبہات کی آماج گاہ بنیں گے، بلکہ اس مبارک ورد سے اور اس کے ذکر سے ذات الہی کی معرفت حاصل ہوگی، اللہ کی ذات اور صفات کی پہچان حاصل ہوگی، آخرت سے لگاؤ ہوگا، اور آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق کی خاص کیفیت پیدا ہوگی۔ سامعین اکرام، اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں کلمہ توحید یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنا چاہیے، اور اکثر اوقات اس کا ورد کرتے رہنا چاہیے۔ اس کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ زمین کے اوپر کوئی گھر، خواہ وہ مٹی کا ہو یا خیمے کا ہو، ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اسلام کے کلمے کو معزز کی عزت کے ساتھ اور ذلیل کی رسوائی کے ساتھ داخل نہ کرے۔ چنانچہ جو لوگ اس کلمے کو بخوشی اور صدق دل سے قبول کر لیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ معزز اور مفتخر بنائے گا اور اس کلمے کا اہل قرار دے گا، اور جو لوگ بخوشی قبول نہیں کریں گے ان کو اللہ رب العزت ذلیل کرے گا، اور وہ لوگ اس کلمے کے مطیع و فرمانبردار ہونے پر مجبور ہوں گے بئی طور کہ وہ جزیہ ادا کر کے ہی اسلامی ریاست میں رہ سکیں گے۔ میں نے یہ سن کر کہا کہ پھر تو چاروں طرف اللہ ہی کا دین ہوگا۔ اس حدیث میں آقا علیہ السلام کا فرمان کہ لا یبقى علی ظہر الارض، زمین سے مراد جزیرۃ العرب ہے۔ اسی طریقے سے مٹی اور خیمے کے گھر سے مراد جزیرۃ العرب کے شہر اور گاؤں ہیں، یعنی پورے عرب کے اندر صرف ایک دین اسلام کا بول بالا ہوگا اور صرف اسی کے پیرو اور متبعین ہوں گے۔ سرزمین عرب پر ہوں گے کوئی مکان، خواہ شہر کا ہو یا دیہات کا ہو، ایسا باقی نہیں رہے گا کہ جس میں اللہ رب العزت اسلام کا کلمہ نہیں پہنچا دے گا۔ حضرت وہب بن منبہ سے روایت ہے کہ کسی نے ان سے سوال کیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ وہب نے کہا کہ بے شک، لیکن کنجی میں دندانے بھی ضروری ہیں۔ پس اگر تم ایسی کنجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں آئے جس میں دندانے موجود ہوں تو یقیناً اس سے جنت کے دروازے کھل جائیں گے، اور اگر تم وہ کنجی لائے کہ جس میں دندانے نہ ہوں تو جنت کے دروازے نہیں کھلیں گے۔ حضرت وہب بن منبہ اپنی مجلس واعظ میں لوگوں کو نصیحت فرما رہے تھے اور لوگوں کو عمل کی اہمیت بتا رہے تھے اور اس کے ترک پر تنبیہ فرما رہے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کا سہارا لے کر کہا کہ آپ تو عمل کے بارے میں اس شد و مت کے ساتھ متنبہ فرما رہے ہیں، حالانکہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، یعنی جس نے سچے دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لیا وہ جنت کا حقدار ہو گیا، خواہ اس کی عملی زندگی دوسری نیکیوں اور صالح اعمال سے بھرپور ہو یا نہ ہو۔ اس پر حضرت وہب بن منبہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے، لیکن یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ کنجی
اسی وقت کام کرتی ہے جبکہ اس میں دندانے بھی ہوں۔ اگر کسی کنجی میں دندانے نہیں ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے قفل یعنی تالا نہیں کھل سکتا ہے۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ اگر جنت کی کنجی ہے تو اس کنجی کے دندانے شریعت مطہرہ کے احکام اور فرائض ہیں۔ پس جو شخص شریعت کے احکام اور فرائض پر عمل نہیں کرے گا تو گویا وہ آخرت میں ایسی کنجی لے کر آئے گا کہ جس میں دندانے نہیں ہوں گے، اور جب اس کی کنجی میں دندانے نہیں ہوں گے تو وہ جنت کا دروازہ کھول نہیں پائے گا۔ جنت کا دروازہ اسی صورت میں کھلے گا کہ جب کلمہ توحید کی صداقت کا ایمان موجود ہو، زبان سے اس